اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج حصہ دوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک گھوڑی لائی گئی اور اس پر مجھ کو سوار کرایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کا قدم منتہائے بصر پر تھا۔ آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی چلے۔ آپ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو ایک دن فصل بوتی تھی اور دوسرے دن وہ فصل کاٹ لیتی تھی، اور جس قدر وہ فصل کاٹتے تھے اتنی ہی فصل بڑھ جاتی تھی۔ آپ نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں، ان کی نیکیوں کو 700 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اور چیز لے آتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور جب سر کچل دیا جاتا تو وہ سر پھر درست ہو جاتا، اور ان کو مہلت نہ ملتی کہ سر پھر کچل دیا جاتا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس گئے جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دھجیاں تھیں، اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانوروں کی طرح چر رہے تھے، اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سامنے دیگچیوں میں پاکیزہ گوشت پکا ہوا رکھا تھا، اور دوسری جانب سڑا ہوا خبیث گوشت رکھا ہوا تھا۔ وہ سڑے ہوئے خبیث گوشت کو کھا رہے تھے اور پاکیزہ گوشت کو چھوڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب بیوی تھی، اور وہ اس کو چھوڑ کر رات بھر بدکار عورت کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 86 ترجمہ، اور ہر راستہ میں اس لیے نہ بیٹھو کہ مسلمانوں کو ڈراؤ۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، اور وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں، اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا، اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا۔ پھر آپ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کے انگاروں سے کاٹے جاتے تھے، اور جب بھی ان کو کاٹ دیا جاتا وہ پھر پہلے کی طرح ہو جاتے، اور ان کو ذرا مہلت نہ ملتی۔ آپ نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا۔ پھر وہ بیل اس سوراخ میں داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑی بری بات کہہ کر اس پر نادم ہوتا ہے، اس کو واپس لینا چاہتا ہے اور واپس نہیں لے سکتا۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں بہت خوشگوار ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی، جس میں مشک کی خوشبو تھی، اور وہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ مشک کی خوشبو والی پاکیزہ ہوا کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ جنت کی آواز ہے۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ مشک کی خوشبو والی پاکیزہ ہوا کیسی ہے اور یہ آواز کیسی ہے؟
انہوں نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ مجھ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے اپنے اہل عطا فرما، کیونکہ میری خوشبو، میرا ریشم، میرا سندس اور میرا استبرق، میرے موتی، میرے مرجان، میرے مونگے، میرا سونا اور میرے چاندی، میرے کوزے اور میرے کٹورے، میرا شہد، میرا دودھ اور میری شراب بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بس تو اپنے وعدہ کے مطابق مجھے اہل جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے ہر مسلم اور ہر مسلمہ ہے اور ہر مومن اور ہر مومنہ ہے جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کریں اور میرے ساتھ بالکل شرک نہ کریں اور میرے سوا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور جو مجھ سے ڈریں گے میں ان کو امان دوں گا، اور جو مجھ سے سوال کریں گے میں ان کو عطا کروں گا، اور جو مجھے قرض دیں گے میں ان کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کریں گے میں ان کے لیے کافی ہوں، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ جنت نے کہا میں راضی ہو گئی۔ پھر آپ ایک ایسی وادی میں آئے جہاں سے نہایت بری، بھیانک اور مکروہ آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنم کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے مجھے اہل دوزخ عطا کر جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا، کیونکہ میرے طوق، میری زنجیریں، میرے شعلے، میری گرمی، میرا دھور، میرا لہو، میرا پیپ اور میرے عذاب اور سزا کے اسباب بہت وافر ہو گئے ہیں، میری گہرائی بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ لوگ دے جن کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مشرک اور کافر، خبیث اور منکر، بے ایمان مرد اور عورت تیرے لیے ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے کہا میں راضی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پھر آپ روانہ ہوئے حتیٰ کہ بیت المقدس پر آئے، اور آپ نے ایک پتھر کے پاس اپنی سواری باندھی۔ پھر آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا اے جبرائیل یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے بھائی اور ہمارے خلیفہ کو سلامت رکھے، وہ اچھے بھائی اور اچھے خلیفہ ہیں، انہیں خوش آمدید ہو۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی روحیں آئیں، انہوں نے اپنے رب کی ثنا کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور جس نے مجھے عظیم ملک دیا اور مجھے اللہ سے ڈرنے والی امت بنایا، میری پیروی کی جاتی ہے اور مجھے آگ سے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کر دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے حکومت کی نعمت دی اور مجھ پر زبور نازل کی اور لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا اور پرندوں اور پہاڑوں کو میرے لیے مسخر کر دیا اور مجھے حکمت دی اور فیصلہ سنانے کا منصب دیا۔ پھر حضرت سلیمان نے اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو، جنوں کو اور انسانوں کو مسخر کر دیا اور میرے لیے شیاطین کو مسخر کر دیا جو عمارتیں اور مجسمے بناتے تھے، اور مجھے پرندوں کی بولی سکھائی اور ہر چیز سکھائی اور میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسا عظیم ملک دیا جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور مجھے مادرزاد اندھوں اور برس والوں کو ٹھیک کرنے والا بنایا، اور میں اس کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور مجھے آسمان پر اٹھایا اور مجھے کفار سے نجات دی، اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھا اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا، اور مجھ پر قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا، اور میری امت کو امت وسط بنایا، اور میری امت کو امت اول بنایا، اور میری امت کو امت آخر بنایا، اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھ سے بوجھ اتار دیا، اور میرا ذکر بلند کیا، اور مجھے ابتدا کرنے والا اور انتہا کرنے والا بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر فرمایا، انہی فضائل کی وجہ سے تم سب پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ امام نسائی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا، اس میں میرے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا، پھر حضرت جبرائیل نے مجھے پکڑ کر ان کے آگے کھڑا کیا اور میں نے سب انبیاء کو نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا، پھر 3 برتن لائے گئے جن کے منہ ڈھکے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا، آپ سے کہا گیا کہ اس کو پئیں، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی پی لیا۔ پھر ایک اور برتن پیش کیا گیا جس میں دودھ تھا، آپ نے اسے سیر ہو کر پیا۔ پھر ایک اور برتن پیش کیا گیا جس میں شراب تھی، آپ نے فرمایا میں سیر ہو چکا ہوں اور اس کو نہیں پینا چاہتا۔ آپ سے کہا گیا آپ نے ٹھیک کیا، آپ کی امت پر عنقریب شراب حرام کر دی جائے گی، اور اگر آپ بالفرض شراب پی لیتے تو آپ کی امت میں سے بہت کم لوگ آپ کی پیروی کرتے۔ اس کے بعد آپ آسمان کی طرف چڑھ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔